جیدہ اگرچہ میرے بچپن کا دوست ہے مگر اسے ساتھ لے کر چلنا شلوار کے نیپے میں بم لے کر چلنے کے برابر ہے۔ میرے ساتھ اگر کبھی ڈبرٹی جاتا تو مسلسل خواتین کو ایسی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس کا مطلب اسے علم ہو نہ ہو، خواتین کو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا، یار ویسے تو تم بہت مذہبی بنتے ہو مگر قریب سے یا دور سے گزرنے والے ہر خاتون کو تمہاری آنکھوں کے نشانے پر ہی ہوتی ہے۔ یوں ازروئی شریعت بولے چوکے سے اگر کسی پر نظر پڑ جائے تو وہ قابل گرفت نہیں ہو۔ میں نے کہا، مگر تم تو خواتین کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیدے نے جواب دیا، عورتیں بھی تو مسلسل گزر رہی ہوتی ہے، مجھے تو کسی کو دوسری دفعہ دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ ایک دفعہ میں اسے اپنے ساتھ جم خانہ کلب لے کے گیا۔ میں نے اسے ہدایت کی تھی کہ پاؤں میں سلیپر نہیں باقاعدہ شوز پہن کر آنا اور ٹائی بھی باندھنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں نے جب اسے لینے گیا تو شکر ہے اس نے باقاعدہ شوز پہنے ہوئے تھے اور ٹائی بھی باندھ رکھی تھی، مگر یہ ٹائی شلوار کرتے کے اوپر تھی۔ میں نے اسے دوبارہ اندر بھیجا اور تھینک گاڈ وہ پراپر ڈریس میں واپس آیا۔ رستے میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا اس کلب میں انگریزی لباس میں پہننا ضروری ہے؟ میں نے کہا، نہیں، قومی ڈریس میں بھی داخلے کی اجازت ہوتی ہے مگر شلوار کرتے کے ساتھ واسکٹ پہننا لازمی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا وہاں کھانے سے پہلے حلقے اٹھانا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، بیٹے ابھی تم پنجاب کلب نہیں گئے، وہاں تو بعض صورتوں میں شیروانی کے بغیر آپ کو دروازے ہی سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ سوری، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ جیدہ اپنے علاقے میں جیدہ سفید پوش کے نام سے مشہور ہے۔ وہ 10ویں تک میرا کلاس فیل ہوتا، اس سے آگے مؤرخ خاموش ہے۔ تاہم جیدے کا کہنا ہے کہ اس نے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان پاس کیا۔ جیدہ صرف 10ویں تک میرا کلاس فیلو نہیں تھا بلکہ ساندہ کلا میں وہ میرا ہمسایہ بھی رہا تھا۔ محلے میں اس کی کریانے کی دکان تھی جو وہ کافی بڑی تھی اور اس میں تمام ضروریات زندگی دستیاب تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں کچھ پڑھ لکھ بھی گیا۔ قحط الرجال کی وجہ سے میرا شمار بھی معززین میں ہونے لگا، مگر جیدے سفید پوش سے میرے دوستی برقرار رہی اور وہ سفید پوش اس لیے اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتا تھا۔ اس کی شادی کے موقع پر میں نے اسے زبردستی شادی والا خوبصورت جوڑا پہننے پر مجبور کیا۔ مجھے اس کا بول پن بہت پسند تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، شادی والی رات دلہن سے کیا باتیں کی جاتی ہیں؟ میں نے کہا، باتیں نہیں کی جاتی۔ چنانچہ ولیمے والے دن مجھ سے ملا تو میں نے پوچھا، سناؤ رات کیسی گزری؟ بولا، تمہاری بھابھی نے مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر میں نے کہا تھا بات نہیں کرنی، چنانچہ میں چپ رہا، جس پر اس نے مجھے بہت نیند آ رہی تھی کہا، بس اس وقت میں نے زبان کھولی اور کہا، سو جاؤ۔ چنانچہ وہ سو گئی اور میں بھی سو گیا۔ اب میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بات نہیں کر رہی۔ یہ پرانی بات ہے۔ اب جیدہ خیر سے 6 بچوں کا باپ اور آج بھی میاں بیوی فضول گوئی کی بجائے صرف کام کی بات کرتے ہیں۔ جیدہ سفید پوش اپنے علاقے میں اپنے بول پن اور صاف ستھرے کردار کی وجہ سے بہت پاپولر ہے۔ چنانچہ اس کے محلے داروں نے اسے چکچکا کر 2018 کے الیکشن میں MPA کے امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا۔ اسے کسی بھی جماعت نے ٹکٹ نہیں دیا، چنانچہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آ گیا۔ اس کے پاس اپنی پبلسٹی اور کارکنوں کو ناشتے اور دوپہر اور رات کے کھانے کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کا کسی علاقے میں انتخابی دفتر نہیں تھا، بس اس کے چاہنے والے اسے اپنے کاندھوں پر بٹھائے ایک گلی سے دوسری گلی تک لے جاتے تھے جہاں وہ تقریر کرتا تھا۔ اس کی تقریر صرف 2 جملوں پر مشتمل ہوتی تھی، میرا نام جیدہ سفید پوش ہے، مجھے ووٹ دے کیونکہ میں آپ میں سے ہوں۔ یہ مختصر تقریر میں نے اسے لکھ کر دی تھی کہ لمبی تقریر میں کہے وہ پطرس بخاری کے مرید پور کا پیر جیسے بونگیاں نہ مار بیٹھتا۔
مختلف گلیوں کے دورے کے دوران اس کی سواری بدل جاتی تھی کہ آخر وہ انسان تھے، کوئی کب تک کسی کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ قصہ مختصر، اسے کل 3000 ووٹ ملے، مخالف امیدوار سے اس کے ووٹ صرف 70,000 کم تھے۔ وہ دن اور آج کا دن زیادہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے خلاف ہو گیا۔ اسے اس مشکل اصطلاح کا علم نہیں، چنانچہ اب وہ خود کو مخاطب کر کے صرف یہ کہتا ہے کہ جیدے اگر تمہارے گیٹوں میں جان نہیں تھی تو یہ پنگا کیوں لیا تھا۔ پس نوشت، میں نے اپنی ایک گزشتہ کالم میں ان بیوروکریٹس کا ذکر کیا تھا جو اپنی پوری سروس کے دوران کرپشن کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ اس حوالے سے میں جو نام بھول گیا تھا، ان میں ذوالفقار چیمہ کا نام بھی تھا۔ میں نے پولیس سروس میں اتنا ایماندار، فرض شناس اور بہادر افسر نہیں دیکھا۔ چیمہ صاحب ہماری تاریخ کے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ کسی زمانے میں گجرانوالا کچے کے ڈاکو کی پناہ گاہ کی طرح تھا۔ ذوالفقار چیمہ کی وہاں پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے ان کے خلاف بہت بڑا آپریشن کیا اور گجرانوالا میں خوف و ہراس کی فضا کا خاتمہ کر ڈالا۔ موصوف ان دنوں شہر میں بغیر حفاظتی بندوبست کے بے خطر گھومتے تھے۔ بہت سے سیاستدانوں کو اپنے علاقے میں ان کی پوسٹنگ پسند نہیں تھی کہ یہ ان کی سفارش نہیں مانتے تھے۔ کاش ایسے 10-12 مزید پولیس افسر ہمارے درمیان ہوتے۔